اب میں صدر باوقار سے گزارش کرتا ہوں کہ چند لمحے کے لیے مائک پہ تشریف لے آئے اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب مولانا مفتی اسد صاحب مائک پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پروگرام جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں یہ اس ذات گرامی کے نام ہے جو فخر رسول ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، برتر و بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، امام المرسلین ہے، مراد المشتاقین ہے، شفیع المذنبین ہے، اور جو ساری کائنات میں بہترین ہے، اور جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے، کہ جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں اور جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ ہے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنسے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو اناجیل چہکنے لگے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، اور جو کمبل اوڑھ کر آئے تو یا ایھا المزمل سے معنون ہو جائے، جس کی جبین کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بارگاہ ہے جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ اس لیے اس مجلس اور اس محفل کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس مجلس میں ہر ناطقوں کی اشعار کو، ہر نعت کو بالکل اللہ کے حضور اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو سنیں اور اس پہ داد دیں، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے اور ذات اقدس کے بارے میں ایک زبردست صحابی رسول حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام پیش کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر انہوں نے نعت پاک جو سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہہ کے ان کی حوصلہ افزائی کیا اور تمام صحابہ کو پکار کر کے بلایا، اے جابر، اے سلمان، اے ابو ذر غفاری، اے ابو ہریرہ، آ جاؤ یہاں مجلس سے بیٹھو، دیکھو کتنا اچھا ایک کلام سنا رہے ہیں، دیکھو کتنی اچھی نعت سنا رہے ہیں، تم لوگ بھی داد دو، تم لوگ بھی ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ اشعار اتنے پسند آئے کہ اللہ کے رسول کی قیمتی چادر انہوں نے اپنے کندھے سے اتار کر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اوپر ڈال دیا، ان کو ہدیہ مبارک پیش کیا۔ میرے دوستو، اس لیے اس مجلس میں بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جو ہے تصور کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تصور کر کے اس میں اشعار کو سنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یقین مانیے حضرت، صدر باوقار کا خطاب سن کر طبیعت مچل گئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ میں جو کچھ پوری رات ملا کر نہیں کہہ پاتا انہوں نے چند لمحے میں کہہ ڈالے، ساری باتیں کہہ ڈالے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کہوں تو کیا کہوں، بولوں تو کیا بولوں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے اس پہ غور کریے، انہوں نے جو کہا ہے اس کو دھیان میں رکھ کر کے اس پروگرام کو سنیے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت سننا پسند تھا، نعت سنا کرتے تھے اور
नात पढ़ने वाले को दादो तहसीन से नवाजा करते थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि नात का सुनना, नात का पढ़ना और नात पे दाद देना, नात पे हदियात का देना, ये सब सुन्नत में शामिल है। आप हजरात को खुशी होनी चाहिए इस बात की कि अराकीन मुशायरा ने आपको ये मौका इनायत किया है कि आप नात सुनेंगे, पूरी रात नात सुनेंगे और अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। मैं तो खुशी से मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि बराए करम अपनी अपनी जगह जहां है वहीं अगर बैठ जाए तो कोई बुराई नहीं है। आप लोग अगर आगे नहीं आना चाहते तो जहां है वहीं अपनी नशिस्तें बना लें, बैठ करके सुने, क्योंकि किसी भी अदबी प्रोग्राम को अगर सुनना है तो उसके अदब को मलहूज रखने के लिए बैठ करके सुनना मेरे ख्याल से जरूरी है। खड़े होकर के सुनना बेअदबी में शामिल होगा। मैं बराए करम अपने तमाम दोस्तों से, नौजवानों से और बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बैठ जाएं और तमाम शोरा को बगौर सुने, दादो तहसीन से नवाजें। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरत गिरामी यकीन मानिए, अगर हम हुजूर के शहदाई नहीं, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले नहीं, उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले नहीं, तो अल्लाह की नजर में कभी भी हम अच्छे नहीं हो सकते। अल्लाह कभी हमें पसंद नहीं कर सकता। हमें अगर खुदा को राजी करना है, उसे अपने आप को पसंद दिलवाना है, तो हमें हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना होगा, उनके तरीके को अपनाना होगा। एक शायर ने कहा है कि कमली वाले से ये कहता है खुदाए बरहक, कमली वाले से ये कहता है खुदाए बरहक, वो मेरा हो नहीं सकता जो तुम्हारा ना होगा। हजरात, इन तमाम अशार पे आपको जरूर गौर करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम पिछली मर्तबा जैसा हुआ था, जितने अदब और एहतराम और के साथ आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना था, उसी तरीके से इस प्रोग्राम को भी आप लोग मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ समाप्त करें।